حکیم عبداللہ صاحب سیالکوٹ کے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک کڑی دا ویاہ ہویا، بڑی جٹکی سی سادہ فہم اور مینی خیز باتیں ہوا کرتی۔ کہندے نے کہ کڑی اپنے ماں نوں کہن لگی کہ بیبے توں ساڈے ابا جی دے نال اپنے خاوند دے نال زندگی دے 50 سال گزارے نے، مینوں کوئی وسن دا چاہے تے دسو، مجھے کوئی نصیحت تو کریں۔ یعنی لڑکی اپنی ماں سے کہتی ہے مجھے کوئی نصیحت تو کریں، تے اماں کو کہن لگی کہ پترا ایک گل میری پلے بن لیں، سارے جان نال بگڑدی تے بگاڑ لیں، سارا جان ناراض ہوندا تے کر لیں، اپنے خصم یعنی اپنے ہسبینڈ کو ناراض نہ کرنا، اپنے شوہر کو ناراض نہ کرنا۔ نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کو آباد رکھنے کے لیے یہی فارمولہ ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف لڑکی کے گھر والے کچھ کہتے ہیں، لڑکے کے گھر والے کچھ کہتے ہیں، اس میں لڑکی پزل ہو جاتی ہے کہ لڑکے کے گھر والوں کے انسٹرکشن کو فالو کرے یا اپنی جو پچھلی انسٹرکشن کو فالو کرے۔ شریعت یہاں کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے، خواہ وہ لڑکے کے گھر والے ہوں یا لڑکی کے گھر والے ہوں، تو لڑکی پہ سب سے پہلے اطاعت واجب ہے اس کی شوہر کی۔ کچھ گناہ نہیں، سارے باتوں کو رد کر کے اپنے شوہر سے پوچھ لے کہ وہ کیا چاہتا ہے، پھر وہ جو فیصلہ کرے اس پہ آمین کہہ لے، اس پہ کچھ گناہ نہیں۔ اس طرح تو ہمارا گھر نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رکھیں یہ اتنا نازک رشتہ ہے کہ بہت سی فیملیز میں ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہیں۔ میاں بیوی یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ رشتہ رسی کی مانند ہے، اگر رسی کو کوئی ایک طرف سے کھینچ رہا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس کو ڈھیلا چھوڑ دے۔ اگر دونوں بیک وقت کھینچے گئے تو رسی ٹوٹ جائے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جھک جائیں، جھکنا سیکھیں۔ جھک جانا اس بات کی علامت نہیں کہ آپ کمزور ہیں، اس بات کی طرف اشارہ ہے آپ کے لیے یہ رشتہ کتنا معنی رکھتا ہے۔ جس قدر معاشرے میں طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، یہ لفظ اتنا خوفناک ہے۔ اللہ کا عذاب ہو ایسے لوگوں پہ جو ایسی راہ اختیار کرتے ہیں، زمین و آسمان ہل جاتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، ازدواجی رشتوں میں خوشیاں پیدا فرمائے، نفاق سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ سلام پہنچے۔